الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین وقار، ہجرت کے تیسرے سال کا جو پہلا واقعہ جنگ احد کی صورت کے اندر پیش آیا، اس کی تفصیلات ہم نے سننا شروع کی تھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے مشاورت کی کہ ہمیں کون سی جنگی حکمت عملی اپنانی چاہیے، اپنا مشورہ بھی ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے بھی مشورہ لیا. تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ خواب دیکھا تھا، اس کے پیش نظر میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے. لیکن چونکہ آقا حضور رحمت عالم جب مشاورت فرماتے تھے تو اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثریت کی رائے کو حضور ترجیح دیا کرتے تھے. تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے، تو لہٰذا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے اپنے کچھ ایمانی جذبے پیش کیے، یعنی انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ ہم میدان کے اندر کافروں کے سامنے جا کر ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا مقام پانا چاہتے ہیں. بہت سارے صحابہ کے ایمانی جذبات کے اظہار وہ سیرت کے اندر موجود ہیں، لیکن دو صحابہ کا تذکرہ ہم سماعت کریں گے کہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کن لفظوں کے اندر کیا، اور دونوں صحابہ ہی جنگ احد کے اندر مرتبہ شہادت پر فیض ہوئے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو اللہ رسول کے شیر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی احد کی سرزمین کے اندر آپ کا مزار مبارک موجود ہے. حاجی اور عمرہ کرنے والے لوگ جب میدان احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے مزار پر فاتحہ خوانی کا شرف حاصل کرتے ہیں، چونکہ آپ اور دیگر جو لوگ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے
ان سب کو وہاں پر ہی دفن کیا گیا اور وہاں پر ہی ان کی قبور موجود ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر ان لفظوں کے اندر اپنا ایمانی جذبہ بیان کیا، والذی انزل علیک الکتاب لا اطعم اليوم طعاما حتی اجالدہم بسیفی خارج المدینہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو کتاب عطا فرمائی یعنی قرآن عطا فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینے سے باہر نکل کر میری تلوار کافروں کے مقابلے کے لیے وہ میان سے نہ نکلے، یعنی اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا جب صحابہ کے ساتھ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی، اور اس دن بھی آپ کو روزہ تھا۔ پھر آگے ہفتے کا دن آیا، اس دن بھی آپ نے روزہ رکھا حضرت حمزہ نے، اور اتوار والے دن روزے کی حالت کے اندر اللہ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، یعنی جو آپ نے کلام بولا تھا اس کلام کو آپ نے سچ کر دکھایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میری تلوار کافروں کی گردنوں کو نہیں کاٹے گی مدینے سے باہر نکل کر۔ ایک اور صحابی حضرت نعمان بن مالک، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحرمنا الجنہ، حضور آپ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے۔ یعنی ان کا ایک اپنی ایمانی جو سوچ تھی، ایمانی جذبہ تھا کہ ہم جب میدان میں باہر جا کر کافروں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم جنت جانا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کا ایمان یہ تھا کہ جیسے ہی روح جسم سے نکلے گی تو رب ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جو انہیں میدانوں کے اندر لے جاتا تھا اور کافروں کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا۔ ہزاروں کا مجمع ہونے کے باوجود کافر ان کے مقابلے کے اندر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اصل کے اندر ان کا ایمانی جذبہ تھا۔ تو حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحرمنا الجنہ، ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے۔ فوالذی نفسی بیدہ لادخلنہا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت نعمان بن مالک کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو جس وقت انہوں نے جنت میں جانے پر اپنی پختہ نیت کا اظہار کیا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا نعمان بن مالک سے، آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیما، کہ کیسے تم جنت چلے جاؤ گے؟ یعنی تمہارے ذہن کے اندر کیا ہے؟ تم اتنا پختہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور میں ضرور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو میرے محبوب نے پوچھا کہ نعمان بن مالک تم کیسے جنت کے اندر جاؤ گے؟ تو حضرت نعمان بن مالک نے عرض کی قال لأنی احب اللہ تعالی ورسولہ، کہا میں اس لیے جنت چلا جاؤں گا کہ میں اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ یعنی جنت جانے کا جو سبب بیان فرمایا وہ اپنا عمل بیان نہ کیا، حالانکہ اعمال اس محبت والے راستے پر چلنے کے لیے وہ لازم اور ضروری ہیں، لیکن اس کا سبب کیا بیان فرمایا؟ کہا میں جنت اس لیے ضرور چلا جاؤں گا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ایک جملہ آپ نے یہ بولا اور دوسرا جملہ آپ نے کیا بولا؟ کہنے لگے وَلَا أَفِرُّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ اب کافروں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے تو جب میں میدان چھوڑ کے بھاگوں گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یا میں غازی بن کے لوٹوں گا یا رب مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اب صحابی اپنے ایمان کے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقتا، کہا اے نعمان بن مالک
تو نے بالکل سچ کہا ہے کہ تو واقعہ ہی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا، نعمان بن مالک بھی وہ میدان احد کے اندر پہنچے اور جاتے ہی انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ مشاورتی میٹنگ تھی جو مدینہ شریف کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کی، اور پھر اس کے اندر طے یہ ہوا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ چونکہ کافر آ چکے تھے اور انہوں نے احد کے دامن کے اندر اپنا ڈیرا لگا لیا تھا، اور اس بات کی اطلاع آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی۔ تو اب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، امدو علی اسم اللہ تعالی ولاکم النصر ما صبرتم، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جب تک تم صبر کرتے رہو گے۔ جب تک صابر رہو گے، تم تھوڑے ہو یا زیادہ یہ بات نہیں ہے، رب اپنی مدد بھیجے گا جب تک صابر رہو گے، ثابت قدم رہو گے، صبر کرتے رہو گے، اللہ اپنی نصرت اور اپنی مدد کو تمہارے ساتھ ضرور بھجوائے گا۔ قافلہ روانہ ہونے لگا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس جنگی قافلے کو، جو صرف 1000 بندوں پر مشتمل تھا، مقابلے میں جو آئے تھے وہ 5000 تھے، یہ تھے 1000، اور 1000 میں سے بھی راستے میں ایک حادثہ ہوا تو 300 بیچ میں سے نکل گئے، پیچھے خالی 700 رہ گئے۔ یعنی ان کے مقابلے میں یہ لشکر بہت چھوٹا سا لشکر تھا، تعداد کے اعتبار سے بھی، اسلحہ کی جو قوت تھی اس کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی، اور زرہ وغیرہ جو جنگ کے حملوں سے بچنے کے ہتھیار تھے یا لباس تھے، ان کے اعتبار، ہر لحاظ سے یہ لشکر ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا لشکر تھا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا، اور تینوں کا ایک ایک رہنما بنایا اور قائد بنایا۔ جو مہاجر تھے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مہاجرین کی سرداری حضور مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ ایک نیزے پر ایک جھنڈا باندھا گیا، اور وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر دیا گیا، اور جتنے مہاجر اس جنگ کے اندر شریک تھے، جنگ احد میں جانے کے لیے اس قافلے کے اندر موجود تھے، ان سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا۔ اور ایک جھنڈا قبیلہ خزرج کے حباب بن منظر کو دیا گیا، انہوں نے بھی نیزے کے اوپر جھنڈا باندھا، اور قبیلہ خزرج کے جتنے لوگ تھے وہ ان کی میت کے اندر آگے بڑھے۔ اور تیسرا جھنڈا قبیلہ اوس کے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ یوں اسلامی لشکر 3 ٹولیوں کے اندر اور 3 گروپوں کے اندر یہ تقسیم ہوا، اور یہ قافلہ مدینہ شریف سے احد کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ مدینہ سے جو احد کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً 3 میل کا بنتا ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف سے نکلے، چونکہ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کی بہت ساری آبادیاں تھیں، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنی سواری پر گھوڑے کے اوپر، سکب نامی گھوڑے پر حضور سوار تھے، اور گلے کے اندر کمان حضور نے آویزاں کی ہوئی تھی، ہاتھ کے اندر نیزہ تھا، 7 تلوار تھی، اور پوری شان کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنا اسلحہ اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان احد کی طرف مدینہ سے روانہ ہوئے۔ صحابہ کا جرمٹ آپ کے ارد گرد موجود تھا، تو بالکل مدینہ کے قرب سے جب مدینہ شہر سے باہر نکلے تو ایک لشکر جوانوں کا وہ آیا اور وہ گیت گا رہا تھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ بھی ساتھ شریک تھا، اور اس نے راستے میں کیا کیا آگے جا کے ہم سنیں گے۔ عبداللہ بن ابی جس پر ابھی تک پردہ ڈالا ہوا تھا اور حکمت کے تحت پردہ ڈالا ہوا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھا، نمازیں
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑا کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور رحمت عالم کو نبی بھی تسلیم کرتا تھا، لیکن منافقت کی، حسد کی آگ اس کے سینے کے اندر موجود تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کے یہ حواری تھے، یہودی تھے، اس کے حلیف تھے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ جوانوں کی ایک ٹولی آئی، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن ابی کے یہ حواری ہیں۔ تو حضور نے پوچھا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ تو بتایا گیا حضور یہ یہودی ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ ہمارے ساتھ کافروں کے مقابلے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے مددگار بننا چاہتے ہیں۔ تو آقا حضور نے فرمایا انا لا نستنصر بآل الشرک علی آل الشرک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے ہمیں ساتھ لے جائیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے، ہم مشرکوں کا خود ہی گلا کاٹیں گے۔ یعنی جنہیں ہم کاٹنے جا رہے ہیں وہ بھی مشرک ہیں اور تم بھی مشرک ہو، بے شک تم عبداللہ بن ابی کے حلیف ہو، لیکن ہم تمہاری مدد نہیں لیں گے، چونکہ ہم ایک مشرک کے خلاف مشرک کی مدد نہیں لیں گے، چونکہ وہاں تمہارا ارادہ بدل سکتا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹولی کو واپس بھجوا دیا۔ یہ وہ مقام تھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام ایک ٹیلے کے پاس رک گئے اور جو لشکر اسلام تھا آخری نگاہ آقا حضور نے لشکر پر ڈالی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب مدینہ سے لشکر روانہ ہوتا، جدھر بھی جہاد کے لیے جاتے تو بہت سارے بچے وہ لشکر میں شریک ہو جاتے، منع کرنے کے باوجود گھر والوں سے چھپ چھپا کر وہ لشکر میں شریک ہو جاتے۔ یعنی اتنا جذبہ تھا جہاد کا، اتنا جذبہ تھا جان دینے کا، اتنا جذبہ تھا جنت میں جانے کا۔ آپ بچوں کے جذبات اگر پڑھیں اور سیکھیں اور دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ میرے محبوب کا چہرہ دیکھ کے جن جوانوں نے کلمہ پڑھا تھا، رب نے انہیں کتنا جذبہ جہاد عطا فرمایا تھا۔ اگر بچوں کا یہ حال ہے، اچھا کیا ہوا؟ اس ٹیلے کے پاس حضور نے لشکر کو روکا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا کہ اگر اس قافلے کے اندر کوئی ایسا ہے جو ابھی بچہ ہے اور جو جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہے، شرط یہ تھی کہ جنگ میں وہ شریک ہوگا جو بلوغت تک پہنچ گیا ہو، کم از کم عمر 18 برس کی ہو جائے اس کی، اتنا سارا ہو کہ وہ کافر کا، وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے جو نیچے کی عمر رکھنے والے ہیں انہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو کم سن ہیں، جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، وہ واپس پلٹ جائیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر 17 بچے وہ تھے جن کی عمر 14 برس کی تھی، اور چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر اور جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ لے کر وہ قافلے کے ساتھ بیچ میں داخل ہو گئے، اور جب انہیں نکالا گیا تو ان کی تعداد 17 تھی۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہیں کے اندر ایک بچہ تھا جس کا نام تھا حضرت سعید بن حبطہ۔ یہ کون سا بچہ تھا؟ یعنی اس جنگ میں تو اسے روک دیا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، اور بڑا ٹوٹا دل لے کر یہ واپس آیا۔ اس نے عرض بھی کیا عمر کم ہے لیکن میں لڑ سکتا ہوں، میں دشمن کو کاٹ سکتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن میرے محبوب نے جب اسے واپس کیا تو اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، یعنی غزوہ خندق ہوا، تو اس میں اس کی عمر پوری ہو گئی۔ تو اب جب یہ جنگ میں گیا نا تو اتنی پھرتی تھی اس کے جسم کے اندر، یعنی عمر کم ہونے کے باوجود اس کے جسم میں، اس کے ہاتھ میں اتنی پھرتی تھی۔ جب میرے محبوب نے اسے میدان کے اندر کافروں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے دیکھا تو حضور رحمت عالم نے بلایا کہ اس جوان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ آقا حضور رحمت عالم نے پاس بلا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد حضور نے کیا دعا ارشاد فرمائی کہ اسلام کی خاطر تیری تلوار اٹھ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں رب تیری اولاد اور تیری نسل میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضور رحمت عالم کی دعا وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی تھی، لفظ زبان سے نکلتے تھے، شرف قبولیت پا جاتے تھے۔ اچھا، باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جو سعید بن حبطہ تھے جنہیں غزوہ خندق کے موقع پر تلوار پھرتی سے چلانے کے
اعزاز کے اندر آقا حضور نے دعا کے ساتھ نوازا کہ تیری نسل میں، تیری اولاد میں برکت ہو جائے. تو اس کی اولاد اور نسل کتنی تھی؟ سعید بن حبطہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو باقاعدہ سیرت کے اندر موجود تھا کہ کان عمن ل40 و اخن ل40 و ابن ل20. یہ وہ بندہ تھا جسے رب نے 40 بھتیجے عطا فرمائے تھے. حضور کی دعا کی برکت 40 بھتیجے عطا فرمائے، اور 40 اللہ نے اسے بھائی عطا فرمائے، اور 20 رب نے اسے لڑنے والے بیٹے عطا فرمائے. یہ حضور کی دعا کی برکت کا ایک نتیجہ. اور یہی وہ بندہ ہے سعید بن حبطہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ملی. انہی کی نسل میں سے ایک بندہ جس نے پوری دنیا کے اندر علم کی رونقوں کے موتیوں کو بکھیرا ہے اور علم کی دنیا کو منور کیا ہے، اس کا نام ہے قاضی ابو یوسف. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امیر المومنین حضرت ہارون الرشید آپ کے دور کے اندر اسلامی مملکت میں قاضی و قضا کے عہدے پر فائز تھے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور رب نے بڑا آپ کو نوازا تھا. یہ بھی سعید بن حبطہ کی نسل میں سے موجود تھے. اچھا، ایک تو یہ تھے، انہیں واپس کیا گیا، اور جن کی عمر یعنی 17 تعداد تھی انہیں واپس کیا گیا. لیکن ایک بچہ تھا، عمر تو اس کی 14 سال تھی، رافع بن خطیج رضی اللہ تعالی عنہ. جب اسے واپس کیا جانے لگا تو صحابہ نے اس کی سفارش کی، یا رسول اللہ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے لیکن یہ تیر اندازی میں بڑا ماہر ہے، نشانہ بڑا عالی ہے. یعنی جیت صحابہ کے پاس بھی نشانہ لگانے کی وہ طاقت نہیں ہے جو ملکہ رب نے اس بچے کو عطا فرمایا. حضور ہم گزارش کرتے ہیں، عمر تھوڑی ہے لیکن اسے قبول فرمائیں، اسے بھی ساتھ لے چلیں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس کا نشانہ ہے اور یہ ہماری میدان کے اندر مدد کر سکتا ہے تو ہم پھر تیر اندازوں کے اندر اسے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. تو رافع بن خطیج کو جس وقت ساتھ شریک کیا گیا تو ایک اور صحابی تھے سامورہ بن جندب، ان کی عمر بھی 14 برس تھی. ادھر ہی انہوں نے جا کے اپنے والد سے شکایت کی، چونکہ بچوں کو علادہ کر دیا گیا تھا. انہوں نے اپنے ابا جی سے شکایت کی کہ یہ رافع بن خطیج کو حضور نے قبول فرمایا ہے، حالانکہ میری طاقت اس سے زیادہ ہے. اگر میرا اس سے مقابلہ کروایا جائے میں اسے بچھاڑ سکتا ہوں، اور یہ جنگ میں جا رہا ہے اور مجھے واپس مدینے کیا جا رہا ہے. تو آپ کے جو والد تھے حضرت سامورہ بن جندب کے، انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا بھی جانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کہاں 14 صدیاں دور آج کا دور کہ والدین مسجد بچے کو نہیں بھجواتے. سردی ہے، موسم بڑا خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کسی درس قرآن کی بزم میں نہیں بھجواتے، حالات ٹھیک نہیں ہے. اور کہاں وہ دور تھا، دور رسول، کہ والدین بچوں کی انگلی پکڑ کر گزارش کرتے تھے محبوب اجازت دیں گے جنت کے اندر چلے جائیں. جہاد جانا یہ ظاہر ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا تھا، یہ کوئی معمولی جگرے کا کام نہیں تھا. اور اپنا بچہ پیش کر دینا اور جو کل سہارا بنے گا اسے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دینا. تو حضرت سامورہ بن جندب کے والد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ضد کر رہا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جسے آپ نے اجازت دی ہے رافع بن خطیج، میں تو طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میرا زور زیادہ ہے، اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ طاقت میری زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے، حضور میری کشتی کروا لیں. اگر کشتی میں ہار گیا میں واپس مدینے چلا جاؤں گا، اور اگر کشتی میں جیت گیا تو اگر یہ جا رہا ہے تو میں بھی میدان میں جاؤں گا. تو میرے محبوب نے ان چھوٹے بچوں کا دل نہ توڑا، کہا پھر ٹھیک ہے ہم آپ کی کشتی کرواتے ہیں، اگر تو نے رافع بن خطیج کو نیچے گرا لیا تو ہم تمہیں ساتھ لے جائیں گے، اور اگر رافع بن خطیج نے تمہیں گرا لیا اس نے تو جانا ہے چونکہ وہ ماہر تیر انداز ہے، اس نے تو جانا ہے، لیکن پھر تم نہیں جا سکو گے اگر اس نے تمہیں گرا لیا. تو جس وقت ان دونوں کی کشتی کروائی گئی تو چونکہ رافع بن خطیج تو پہلے سلیکٹ ہو چکے تھے، ماہر تیر انداز تھے، وہ ہارتے یا جیتتے یہ کوئی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے پورا زور لگایا
کافی دیر کی کشتی کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ سامورہ بن جندب رافع بن خطیج کو گرانے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور پھر کامیاب ہو کے محبوب کے در پہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ادھر بھی حریف کو گرایا ہے اور میدان احد میں بھی جو میرے سامنے آئے گا میں اسی طرح سے زمین پہ گراؤں گا، حضور میں یہ اجازت دیں۔ تو آقا حضور نے سامورہ بن جندب کو پھر اجازت عطا فرمائی اور میدان کے اندر یہ گئے۔ انہوں نے وہ کارنامے پیش کیے کہ تاریخ کے اندر آپ کی داستانیں موجود ہیں۔ تو یہ بچوں کا جذبہ تھا۔ میں کہتا ہوں اسلام کی یہ جو بنیادیں ہیں نا، چونکہ یہ سارا کچھ یہاں سے ہے، یہ دل سے جو ایمانی جذبہ ہے نا، سارا کچھ ادھر سے ہے، طاقت کے بل بوتے پہ نہیں، عہدے کے بل بوتے پہ نہیں، مال و دولت پہ نہیں، فلاں کے پاس مال و دولت بڑی ہے، جتھا بڑا ہے، بندے بڑے ہیں، نہیں، اسلام کی ساری طاقت وہ سینے سے میسر آتی، ایمانی طاقت۔ اور اگر اسلام کے بچوں کے ایمان کا یہ حال ہے تو بتائیں نا اسلام کے جوانوں کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہمارے جوانوں میں سے کوئی جوان ایسا ہے جو حضرت حنظلہ جیسی سوچ سکتا ہے؟ کون حنظلہ جن کی آج ہی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات ہے اور آدھی رات کا وقت گزر گیا، آقا حضور رحمت عالم نے بلال کو بھیجا، جاؤ منادی کروا دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کروا دو کہ اے جوانوں، سونے والوں، تمہیں آمینہ کا لال بلا رہا ہے۔ اور جب کبھی رات کے اندھیرے میں آواز لگتی، جوانوں تمہیں بلایا جا رہا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا، سب کے پاس جانا بھی ممکن نہیں تھا، تو پھر گلیوں کے اندر صدا دی جاتی، جوانوں تمہیں محبوب بلا رہے ہیں۔ تو جوانوں کو پتہ لگ جاتا کہ رات میں جو بلایا ہے ضرور کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے جانا ہے، ضرور جہاد میں جانا ہے۔ تو جوان تو بہت سارے تھے، ہر ایک نے تلوار لی اور نکلا، لیکن ایک جوان مدینے میں وہ بھی تھا جس کی آج شادی کی پہلی رات تھی، یہ بھی گھر میں تھا، اور حال کیا تھا؟ غسل لازم ہو چکا تھا، تلوار اٹھائی، دل کے مفتی سے فتویٰ پوچھا، غسل کر لوں پہلے پھر جاؤں؟ کہتے نہیں، اگر غسل کرنے میں لگوں ہو سکتا ہے قافلہ کہیں جا رہا ہو، میں لیٹ ہو جاؤں، پھر ساری زندگی شرمندگی رہے گی، غسل کی ضرورت نہیں، میں پہلے جاتا ہوں در مصطفیٰ پہ حاضری لگا کے آتا ہوں۔ تلوار لی اور سونے حبیب کے پاس پہنچ گئے۔ قافلہ جہاد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، میرے محبوب نے حکم دیا تو یہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری تو ابھی شادی کی پہلی رات ہے، میں نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں، خوشیاں تو ابھی میرے پاس آئی نہیں، اور آپ مجھے کہاں بھجوا رہے ہیں؟ تلوار لے کے میدان جہاد میں جاتے ہیں، اور جاتے ہی رب نے جامع شہادت عطا فرماتا۔ اور جب میرے محبوب شہیدوں کے قافلوں کے پاس سے گزرے، وہ جتنے شہید تھے مسلمانوں کے، ان کی لاشوں کے پاس سے گزرے، تو حنظلہ کی لاش کے پاس آ کے رسول اللہ رک گئے، اور کیا دیکھا کہ حنظلہ کے جسم پہ پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ صحابہ پتہ ہے یہ پانی کیسا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ۔ کہا یہ میرا حنظلہ ہے، جب میری آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ تمہیں تمہارے محبوب بلا رہے ہیں، اس پہ غسل لازم تھا، اس نے غسل نہ کیا، اور جب یہ میدان میں شہید ہوا تو اب رب نے جنت کا پانی دے کے فرشتوں کو بھیجا ہے اسے غسل کروانے کے۔ پھر یہ وہ بندہ تھا جسے غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا۔ میں نے خالی جملہ یہ بولنا چاہا کہ اسلام کے اگر بچوں کے ایمان کا یہ حال ہے تو بتائیں نا اسلام کے جوانوں کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کوئی ایک بیٹا دیتا ہے، کوئی ایک بیٹا دیتا ہے، کوئی بھائی دیتا ہے، کوئی باپ دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر شکوہ شکایت نہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کا بیٹا سونے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو گیا۔ تو یہاں پر قافلہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے روکا، کم سن بچوں کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بھجوا دیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، قافلہ نکلا، اس مقام پہ رکے، کم سن بچوں کو واپس بھجوایا۔ مغرب کا ٹائم ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، سب نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ میں رکنا چاہتا ہوں، سب نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بھی مصروفیت ہے کوئی؟ 5000 کا لشکر انہیں مارنے کے لیے آیا، ان کے پاس اسلحہ،
طاقت سب کچھ موجود ہے، لیکن جب وقت نماز آیا ہے سب چھوڑ کے رب کے در پہ سجدہ کیا ہے۔ گویا ایک سبق میں کہتا ہوں یہ تو میرے محبوب کا پڑھایا ہوا سبق ہے نا، یہ تو ابھی دور تھے تھوڑے، یعنی اود کہاں پہ ہے اور یہ ٹیلا مدینے سے بالکل قرب کے اندر ہے، یہ تو بہت دور تھے۔ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ میرا حسین 22,000 تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کر رہا تھا؟ بتانا مقصود کیا ہے؟ ہماری دکان کی مصروفیت، ہمارے دفتر کی مصروفیت، ہمارے سکول اور کالج کی مصروفیت، ہمارے گھر کے اندر فوتگی، ہمارے دوست کا جنازہ، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز رہ جائے۔ ہمارا پنڈی لاہور گجرانوالہ کا سفر، یہ کوئی اتنی بڑی مصروفیت نہیں جس کی وجہ سے ہمارا سجدہ قضا ہو جائے۔ ہمارے دوستوں یاروں کی بیٹھک، گھر میں مہمانوں کی آمد، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کہ ہماری نماز رہ جائے۔ نماز وہ فرض ہے، میں کہتا ہوں بندہ تلوار کے سائے میں بھی ہو نا، یہ پڑھنی اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت، یہ چلتے ہوئے کہ مسلمان کے ذہن کے اندر احساس نماز پیدا ہو جائے۔ مسجدیں ویران ہیں، یہ مصلی منتظر ہیں، کہاں ہیں وہ نمازی جو آ کے ہم کے اوپر سجدہ کریں؟ اور مسلمان منتظر ہے رمضان کا، رمضان آئے تو مسجد بھروں گا، رمضان آئے تو سجدہ کروں گا، اپنی دوڑ میں مصروف ہے۔ دوڑتے دوڑتے حضرت اسرائیل اسے اٹھا کے لے جاتے اور پھر اس کی آنکھیں اشک بہاتی، ٹک ٹکی باندھ کے آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے اور جملے بولتا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، مولا ایک مرتبہ پھر بھیجنا، اب میں صالح کام کروں گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے جو گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا، تو ہم ابھی گئے نہیں، ہم ہیں ادھر، تو ہم نے نا اس سے سبق لینا ہے، ہم نے اس سے سبق لینا ہے۔ نماز وہ عنوان ہے، غریب ہو یا امیر ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گھر میں میت ہو یا سکھی ہو، سفر والا ہو یا حضر والا ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو نماز پڑھنی ہی پڑھنی، اس کی کوئی چھٹی بالکل کسی۔ اور جو بندہ یہ ذہن بنا بیٹھا ہے نا، نہیں پڑھوں گا جی، میرے پچھلے کوئی ختم کروائیں گے، کوئی دعا کروائیں گے، کوئی صدقہ دیں گے، کوئی لاکھوں لاکھ لگائیں گے تو میری نماز بخشے جائے گی، مغالطہ ہے، مغالطہ ہے۔ فرض صدقوں سے نہیں بخشا جاتا، فرض کا معاملہ رب کی ذات کے ساتھ ہے، یہ ادا ہوتا ہی تب ہے جب اسے ادا کیا جائے، نہیں تو یہ بوجھ لے کے بندہ رب کے دربار میں جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر مجھے اپنی فکر نہیں تو پیچھے کون ہے جو میری فکر کرے گا؟ اور جسے ہم پیچھے چھوڑ کے گئے، ہو سکتا ہے اسے اپنی نمازوں کی فکر نہ ہو، وہ ہماری نمازوں کی فکر کیا کرے گا؟ کہ ابا جی چلے گئے، 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 40 سال کی نمازیں رہتی ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کا حال، یہ فکر کون کرے گا؟ تو میں کہتا ہوں اپنے حصے کا چراغ خود جلا کے جاؤ، اپنے حصے کے فرض خود ادا کر کے جاؤ اور اس بوجھ کو اتارو۔ یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں رب نے ہمیں موقع دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا لمحہ آ جائے یہ موقع ہم سے چھن جائے۔ آج چل سکتے ہو نا، ہو سکتا ہے کل چلنے سے معذور ہو جاؤ، جی آج بول سکتے ہو سکتا ہے زبان گنگ ہو جائے، آج دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کل اندھیرا آ جائے، آج سینے میں زور موجود ہے، ہو سکتا ہے کل کمر جھک جائے، آج رات کا کلیجہ چیر کے اٹھ سکتے ہو سکتا ہے کل گھٹنے اٹھنے نہ دے، کل جسم سے اٹھنے والا درد رکاوٹ مان جائے۔ اور انسان جس کل پہ پوری زندگی غفلت میں گزار دیتا ہے جناب، وہ کل تو آتا ہی نہیں، وہ کل نہیں آتا، موت آ جاتی ہے۔ بس لگے ہاتھوں میں نے ایک جملہ بول دیا کہ صحابہ نے مغرب کا وقت ہوا تو جماعت سے نماز ادا فرمائی، عشاء بھی جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ آقا حضور رحمت عالم نے پھر اسی مقام پر رات کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم صبح کے ٹائم یہاں سے نکلیں گے میدان عہد کی طرف۔ پھر یہ قافلہ عہد کے اندر کیسے داخل ہوا اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح ایمان اظہار کیا، انشاءاللہ ہم اس کو مزید آنے والی نشست